کی زبان ہے، اس میں ادب کی وہ چاشنی ہے ہی نہیں. ہماری جماعت گئی 1996 میں انڈونیشیا. وہاں جنرل حبیبی اس وقت وہ تھے، صدر تھے، لیکن وہ بنائے گئے تھے الیکشن کروانے کے لیے. ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے، وہ 6 مہینے کے لیے بنائے گئے تھے. ہماری جماعت ان سے ملی تو وہ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ ہم نے یہاں تحریک آزادی جو چلائی، آپ کے 2 آدمیوں کے پیغام کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے، آپ کے اقبال کی شاعری کو اور آپ کے محمد علی جناح کی تقریروں کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا اور ہم نے انہیں ابھارا اور پرتگال کے سامنے کھڑا کیا اور ہم نے آزادی لی. میں نے کہا میرے دیش کے بچے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے محمد علی جناح کون تھے اور اقبال کون تھے. محمد علی جناح ویسے پنجابی تھے، ساہیوال، ان کے خاندان ساہیوال راجپوت تھے اور ان کا خاندان بہت پہلے شفٹ کر کے گجرات چلا گیا تو گجراتی کہلانے لگے. اصل گجراتی نہیں تھے، اصل ساہیوال ہے ان کا وطن اور راجپوت فیملی سے. تو اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو یہ خواب دکھایا، اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی. انہوں نے اس خواب کی تعبیر کے لیے محمد علی جناح کو ڈھونڈا جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں. پاکستان کے لحاظ سے تو واقعی ویسے تو قائد اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان سے بڑا قائد کوئی نہیں، لیکن سیاسی میدان میں اور پاکستان کے لیے واقعی محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ قائد اعظم تھے. مجھے خواب یاد آ گیا. میں نے خواب دیکھا ہم اپنے گاؤں میں ہیں اور ایک اسلامو میواتی تانگا چلانے والا، وہ تلمبے اڈے کا قدیم تانگے والا تھا. میں اور جناح رحمت اللہ علیہ تانگے پر بیٹھے ہیں اور وہ اسلامو ٹانگے والا ٹانگا چلا رہا ہے اور وہ گالیاں نکال رہا ہے، بڑی گندی گالیاں دے رہا ہے. پاکستان بنایا، ہمیں لٹوا دیا، ہمیں پٹوا دیا، بچے مروا دیے، گھر سے بے گھر ہو گئے. اور محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر ایک غم آ رہا ہے. جب اس کی گالیاں ختم ہوئی تو کہنے لگے میرے بھائی میں نے تو مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، اپنے لیے نہیں بنایا تھا. اور یہ کہہ کر وہ اتر گئے، تانگے سے اتر گئے، میں بھی ساتھ اتر گیا. میں نے کہا آپ کا قبر میں کیا حال ہے؟ سوال کہ میں نے کہا آپ کا قبر میں کیا حال ہے؟ کہ میں بہت آرام سے ہوں، جو لوگ مجھے ایصال ثواب ہو رہا ہے مسلسل، اس کی وجہ سے میں بہت آرام سے ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے میں آج دیکھ کے بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ کوئی 40 سال پرانا خواب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے دل میں ایک بندے کو خواب دکھایا، دوسرے کو تعبیر، اور انہوں نے میدان جیتا سچائی پر، صدق پر، لگن پر، امانت پر. انسانیت کی معراج تھے یہ لوگ. محمد بخش نام تھا علامہ اقبال کے خادم کا، ہمیشہ اس کو محمد بخش کے نام سے پکارتے تھے. ایک دفعہ نام نے لیا، کسی اور طرح سے پکارا تو وہ کہنے لگا آپ نے اب مجھے نام سے کیوں نہیں پکارا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے تمہیں تمہارے نام سے نہیں پکارا. اللہ نے ان 1436 سالوں میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پہ بنی، 2 ریاستیں. میرا روزہ ایک مدینہ منورہ کی ریاست جس کی بنیاد میرے محبوب نے رکھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی. ایک تو گھڑی نہیں کھڑی ہو رہی، ٹری جاندی. وہ میری باتیں ہیں کہ وہ آئی جا رہی.
نبوت کا 10واں سال تھا اور آپ بڑے پریشان تھے، چونکہ چچا باہر شیلٹر تھے، اللہ نے اٹھا لیا، اور حضرت خدیجہ گھر میں شیلٹر تھے، ان دونوں کو اٹھا لیا، اور آپ بے آسرا ہو گئے ایک طرف، اور آپ کو اس سے پہلے زبانی تکلیف تو پہنچائی جاتی تھی، جسمانی نہیں، لیکن چچا کا آسرا اٹھ جانے کے بعد پتھر بھی پڑے، ماریں بھی پڑیں، گھسیٹا بھی گیا، گلے میں چادر ڈال کے مروڑا بھی گیا، اوجھڑیاں ڈالی گئیں، تو آپ کے منہ سے نکلتا، چچا تیرے جانے کی کمی کتنی جلدی محسوس ہونے لگی۔ بے بسی سے آپ فرماتے، چچا تیرے جانے کی کمی کتنی جلدی محسوس ہونے لگی۔ تو نبوت کا 11واں سال تھا، آپ مینا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ مینا میں حج کے سیزن میں آپ فرماتے لوگوں سے کہ مجھے اپنے دیس لے جاؤ، میں اللہ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے تیری قوم تیری دشمن، ہم تمہیں لے جائیں گے تو وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، تو قریش تو سب سے تکڑا قبیلہ ہے، ہم تو نہیں ٹکر لے سکتے۔ تو یہ نبوت کا 11واں سال تھا، اور آپ رات کو مینا کی وادی میں گشت کر رہے تھے کہ آپ کو ایک جگہ چند نوجوان ملے۔ آپ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا ہم یثرب کے ہیں۔ کہا میری بات سنو گے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا اچھا اللہ کا نبی ہو، سنو۔ یہ تھے ابو الحسن بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن صامت، سعد بن الربی، اسد بن زرارہ اور نعمان بن حارثہ۔ یہ 6 نصیب بھاگوں والے مدینے کے لوگ۔ تو ہم نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ آخر سورۃ ابراہیم۔ کہنے لگے یہ کلام انسان کا نہیں ہے، یہ انسان کا نہیں ہے، یہ لگتا ہے وہی نبی ہے جو یہودی کہتے ہیں کہ نبی آنے والا ہے، چلو بسم اللہ کرو، یہودیوں سے پہل کر جاؤ۔ بیعت ہو گئے، آپ کے سارے دکھ دل در دور ہو گئے۔ کہ ہم اگلے سال آئیں، 12 آئے اگلے سال، نبوت کا 12واں سال۔ میں ذرا شارٹ کٹ میں اب چلا جاتا ہوں۔ اگلے سال 72 آئے، 2 عورتیں، ام عمارہ، ام منیع، اور 70 مرد، اور بیعت ہوئی ایک گھاٹی میں۔ وہ گھاٹی اب اللہ تعالیٰ آل سعود کو جزائے خیر دے، حاجیوں کی بڑی خدمت کی ہے، انہیں سارے پہاڑ ہٹا دیے، وہ جگہ محفوظ ہے، وہاں پرانی مسجد بنی ہے، ترکوں نے بنائی، یہاں بیعت ہوئی۔ تو آخری اس کے چند کلمات سنا، تو آخری کلمات، تو یہ زندگی اور موت کی بیعت تھی کہ مدینہ کوئی بڑی طاقتور بستی نہیں تھی، کمزور بستی تھی۔ اب آپ کا مدینے جانے کا مطلب ہے کہ سارا عرب ایک ہو کے وار کرے گا، تو لہذا کام بڑا اوکھا ہے۔ تو آخری میں سین آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب بیعت ہونے لگی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ایک مدینے والے عباس بن مرداس، ارے ٹھہرو 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 ٹھہرو، کیا ہوا؟ کہ سوچ لو، ان کا جانا تمہارے بچوں کا یتیم ہونا ہے، تمہاری عورتوں کا بیوہ ہونا ہے، تمہارے کھیتیوں کا اجڑ جانا ہے۔ اگر تو کل کو یہ برداشت کر سکتے ہو لے جاؤ، اس تو چنگی شے کوئی نہیں، اگر کل کو بھاگنا ہے تو ابھی چھوڑ جاؤ، ابھی بھاگ جاؤ۔ بیعت کی، پھر اس کے بعد سب نے بیعت کی۔ جب بیعت ہو گئی تو ابو الحسن کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں، کل اللہ آپ کو فتح دے دے، پھر ہم مدینہ، پھر ہمارا شہر، اس وقت تو مدینہ نام تھی نا، پھر آپ ہمارا شہر چھوڑ کے واپس اپنے شہر تو نہیں آؤ گے نا؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ الدم الدم الہدم الہدم۔ جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، 18 سال کے بعد، تو آپ صفا پہاڑ پہ تھے اور آپ نے لمبی دعا مانگی، لمبی۔ تو مدینے والے نا آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، اوئی لگتا ہے اللہ دے نبی دا دل لگ گیا مکے، اے ہن نہیں جاندے مدینے، لمبی دعا مانگ رہے تھے۔ تو اب آپس میں زیادہ عشق بھی بدگمان کر دیتا ہے نا،
محبت کی زیادتی بھی بدگمان کر دیتی ہے. تو ہوں نہیں جانتے ابھی کو نا کیڑی دعا منگی جاندے ہوں نہیں جانتے. ایک دم جبریل آئے, یا رسول اللہ آپ کے انصار مدینے والے بدگمان ہو رہے ہیں. یوں 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 اپنے ہاتھ چھوڑے یوں, کما اسمی اذن, مدینے والوں میں کون ہوں؟ سورے کانپ گئے. میں اللہ کا رسول ہوں, میں وعدہ کر چکا ہوں, میرا جینا بھی تمہارے ساتھ, میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ. تو مدینے والے رو 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 ہچکیاں لگ گئیں, کہنے لگے ہمیں معاف کیا جائے, ہماری بدگمانی وعدے کی خلافی کی سوچ میں نہیں تھی, محبت اور عشق کی زیادتی کی وجہ سے ہم بدگمان ہوئے. تو کیا لوگ تھے, کیا زمانہ تھا. آپ نے فرمایا ہاں ہاں ان اللہ ورسولہ یعذرانکم, ہاں ہاں اللہ اس کا رسول آپ کی کیفیت کو جانتے ہیں اور آپ کے عذر کو قبول کرتے ہیں کہ یہ بدگمانی میرے بول بچن پر نہیں, عشق کی وجہ سے بدگمانی ہوئی. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب آپ مدینے چلے. مدینے والوں نے کہا, وہ جو 72 آدمی نے بیعت کی, یہ میں نے آگے چل کے واقعہ سنا دیا, پھر واپس آتا ہوں. کہا جب مجھے اللہ کہے گا میں آؤں گا. تو نبوت کا 14واں سال تھا جب ہجرت کی اجازت ملی. سب کو اجازت ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی. آخر میں ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی چلا جاؤں. کہا نہیں تم نے نہیں جانا. کہ کیوں, آپ کے ساتھ جانا؟ ہاں میرے ساتھ جانا. تو وہ رونے لگے کہ میرے پاس ایک اونٹنی آپ کے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے. تو تفصیل تو بعد میں سناؤں گا جب اللہ نے مجھے کبھی موقع دیا. اب میں مدینے پہنچتا ہوں. تو یکم ربیع الاول, یکم ربیع الاول نبوت کا 14واں سال, اور 14 ستمبر آپ مکہ سے نکلے. غار ثور پہ کھڑے تھے, مکے کو ایک نظر دیکھا. یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی, مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے, میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. میں تو مہاجر نہیں, میرا خاندان قدیم پنجاب کا ہے. جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان سے پوچھو کہ وطن چھوڑنا کتنا مشکل کام ہوتا. پھر وہاں سے چلے اور 8 دن کے سفر کے بعد آپ مدینہ پہنچے. کیا تفصیل ہے وہ بھی اللہ نے کبھی موقع دیا تو بعد میں بتاؤں گا. میں صرف انٹرنس بتاتا ہوں کہ آپ داخل کیسے ہوئے. آپ داخل ہوئے ہیں جمعہ کا دن, جیسے آج جمعہ کا دن ہے. بنو سالم کا محلہ پڑتا ہے, وہاں آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ آگے چلے تو ایک چھوٹا سی اونچائی آتی ہے اور اس سے نیچے آگے مدینے کی بستی آتی ہے. ہر آنے والے اس گھاٹی سے گزر کر مدینے میں آتے تھے. اب وہاں کیا ہو چکا ہے کہ عورتیں چھتوں پہ ہیں, مرد آپ کے ساتھ ہیں, اور بچیاں بچے سامنے میدان میں کھڑے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آئے ابھی آئے ابھی آئے. اچھا ہمارے اسکولوں میں ہوتا ہے جب کوئی ایسے ہوتے ہیں فنکشنز تو ہم اپنے بچوں کو کچھ پوئمز یاد کرا دیتے ہیں, پھر وہ وہاں پڑھ کے سناتے ہیں. اب یہ جو بچے کھڑے ہیں ان کو کسی نے کوئی نظم یاد نہیں کرائی. یہ ماں کا دودھ پیتے ہی شاعر بن جاتے تھے. عرب کا اللہ نے کوئی ایسا خمیر بنایا تھا, عرب جیسی شاعری دنیا میں کسی نے نہیں کی. شاعری کے لحاظ عرب, اقبال تو پیغام کے لحاظ سے, اقبال شاعری کے لحاظ سے میں بڑا شاعر نہیں کہتا ہوں, پیغام کے لحاظ سے اقبال سے بڑا شاعر کوئی نہیں, پر شاعری میں عرب کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, ناممکن ہے. اب آپ یوں آ رہے ہیں نا, یوں آ رہے ہیں. تو اب پہلے اونٹنی کا سر سامنے آیا, ٹھیک ہے,
اونٹنی یوں آتی ہے اور یوں آتی ہے، اور اب نیچے اس طرح ہے، ٹھیک، اس طرح آپ کا چہرہ انور یوں سامنے آیا ہے اور بچیوں کی نظر پڑی ہے، تو میرے رب کی قسم سارے بچے بچیوں کے منہ سے بے ساختہ ایک ہی نظم نکلی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، آج ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یا رسول اللہ یہاں آپ کی ہر بات مانی جائے گی، یہ مکہ نہیں ہے، جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داعی، آج آپ نے ہمارے مدینے کو روشن کر دیا، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے بچے بچیوں نے فی البدی ایک ہی نظم آسمان والا کہلوا رہا تھا کہ میرے نبی کا یوں استقبال کرو۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے یثرب کو بدل کے، جو کہ یثرب کہتے ہیں غم کو، غم، تو آپ کبھی برا نام نہیں رکھتے تھے۔ میں آج کل بچے بچیوں کے نام سنتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیڑے بیوقوف ماں پیو نے نہ رکھیں، نہ کوئی مطلب نہ کوئی حسن۔ میرے نبی نام بدل دیتے تھے جب مطلب غلط ہوتا تھا۔ کتنی احتیاط۔ آپ نے کہا بکری کا دودھ نکالنا، بکری کا دودھ۔ ایک آدمی اٹھا، ہلو بھائی تیرا نام کی ہے؟ جی میرا نام حرب ہے۔ حرب کیسے کہیں؟ لڑائی۔ کہا میاں تو بہ جا۔ دوسرا اٹھا، او بھیا تیرا نام کی ہے؟ کہا جی میرا نام مرہ، مرہ کہتے ہیں کڑوے کو۔ کہا بابا تو بھی بہ جا۔ تیسرا اٹھا، اوے تیرا نام کی ہے؟ کہا جی میرا نام ہے یعیش، زندہ باد، زندگی، ہاں تو جا کے دودھ نکال۔ اتنی احتیاط فرماتے تھے ناموں میں۔ اب ایسے الٹے سیدھے نام پتہ نہیں کتوں کٹ کے لے ہم تھے۔ میرے نبی نے یثرب نکاح ہٹا کے مدینہ نام رکھ دیا، یوں مدینے کی بستی وجود میں آئی۔ پھر گردش ایام کچھ 14 صدی گھومی اور میرے رب کو ایک خطہ بنانے کا میرے رب نے ارادہ کیا، اور اس کے لیے وہ رات چنی جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے۔ میں نہیں پہنتا، میں ساری پڑھ لی جتنی میں نے پڑھی ہے۔ ملک بنے بھی ٹوٹے بھی، کوئی ملک کوئی خطہ 27 رمضان کی رات نہیں بنا۔ یہ واحد ملک ہے، یہ واحد دھرتی ہے۔ یہ اتفاق ہو گیا؟ او جی ایم ہی ہو گیا اچانک۔ اس کائنات میں کوئی چیز اتفاقا نہیں ہوتی، سب ایک نظام سے ہوتا ہے، اتفاق سے نہیں ہوتا، انتخاب سے ہوتا ہے۔ ملک نے آزاد ہونا تھا، ایک ٹکڑا ملنا تھا۔ اللہ رحمت علی کی قبر پہ رحمت اتارے، کیا نام رکھ کے گیا؟ پاکستان۔ سبحان اللہ، پاک زمین۔ خواب تو بڑا اچھا دیکھا تھا، ہم اس کو تعبیر کا سہرا نہ پہنا سکے۔ 27 رمضان، 14 اگست، یوں جوڑ دی اللہ تعالیٰ نے۔ سارے مہینوں کا سردار ہے رمضان، اور ساری راتوں کی سردار ہے لیلۃ القدر، ساری راتوں کی سردار۔ میں تو یوم آزادی 27ویں رات کو اللہ سے کہا گیا اللہ ہمارا یوم آزادی تو آج ہے، کہ اللہ نے رمضان کیوں چنا؟ تو رمضان دے پہلی نو کر دینا، دوئی نو کر دینا، تری نو کر دینا، دامی نو کر دینا، ویوی نو کر دینا، 27 کیوں چنی؟ اور سوچو تو صحیح میرے عزیزو، ہماری نسل بیٹھے ہو، یہ بچے بچیاں، اس دیس کی قدر کرو۔ یہ ناچنے گانے کے لیے نہیں بنایا تھا ہمارے بڑوں نے، یہ ظلم و ستم کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک دیس ہوگا جہاں میرے رب کا نام زندہ ہوگا، کہ ہم آزادی سے اللہ کا نام لے سکیں گے، کیونکہ مسلم اور کافر کے مفاد ایک نہیں ہیں، مسلم اور کافر کی سوچ ایک نہیں، یہ آپس میں اکٹھے ہو کر نہیں چل سکتے، چونکہ ترجیحات کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے۔ اگرچہ وہ ہو نہ سکا، مجھے کبھی کبھی اتنا رونا آتا ہے
کہ یا اللہ ساری دنیا کے لوگ تو پیش ہوں گے تیرے سامنے اور تیرے نبی کے سامنے، یہ امت، لیکن یہ پاکستان والے 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے جو اس دیش کے لیے ذبح ہوئے، عزتیں قربان ہوئیں۔ چند دن پہلے مجھے ہندوستان کے لوگ ملے انڈیا میں، تو ان کا یہ ہم گشت کر رہے تھے، سکھوں کا محلہ تھا، تو ایک بوڑھی خاتون آئی کہ بیٹا میرے پتروں نے بھی مسلمان بناؤ۔ میں مسلمان ہاں، میں 47 پکڑی گئی ہوں، میں مسلمان، میری ساری اولاد سکھ ہے، کوئی نہ مسلمان بنا چھوڑو، میں اج تائیں ایمان نو اپنے ہاں نہ لایا۔ ایسی لاکھوں بیٹیاں تھیں۔ اگر ناچنا گانا ہی کرنا تھا تو انہیں ذبح ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سود کے بڑے بڑے نظام چلانے تھے، ناچ گانے کی محفلیں سجانی تھیں، آوارگی کو تہذیب بنانا تھا، میرے دیش کی عدالتوں نے بک جانا تھا، وکیل کی بولی لگ رہی ہو جیسے منڈی میں سبزی کی بولی لگتی ہے، جو مرضی خرید لے، پیسے دے دے، قاتل بھی چھڑا دوں گا، زانی بھی چھڑا دوں گا، پیسے دے دو تیرا قبضہ بحال کرا دوں گا۔ جج کے قلم کی قیمت لگ چکی ہو، اتنے پیسے دے دو، سائن کروا لو۔ عدالتیں عمارتوں کا نام نہیں ہے، عدالتیں انسانوں کا نام ہے۔ جب انسان بھیڑ بکری کی طرح بکنے لگیں، جب قانون کے قلم کی بولیاں لگیں، جب مالدار کے لیے اور قانون ہو، غریب کے لیے اور قانون ہو، طاقتور کے لیے اور قانون ہو، حکمران کے لیے اور قانون ہو، مخالف کے لیے اور ہو، اپنوں کے لیے اور ہو، تو وہ جنگل ہے، وہ جہاں افریقہ کا جنگل ہے، وہ کینیا اور تنزانیہ کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ ابھی دیکھ کر آیا ہوں میں، ہماری جماعت چلے کی تھی، یہ اس سے بھی بڑا، پاکستان ہو یا کوئی دیش ہو، میرا دیش ہے، میں اس کے لیے آنسو بہا رہا ہوں، لیکن جس دیش میں قانون کی شکلیں بدل جائیں، یہ بڑوں کے لیے، یہ چھوٹوں کے لیے، یہ غریبوں کے لیے، یہ کمیوں کے لیے، یہ طاقتور کے لیے، یہ مالدار کے لیے ہے، پولیس کے رویے مالدار کے لیے اور، غریب کے لیے اور، طاقتور کے لیے اور، پیسہ دینے والے کے لیے اور، رشوت دینے والے کے لیے اور، تو وہ دیش نہیں ہے، جنگل ہے، جہاں ماؤں کی عزتیں نیلام ہوں، جہاں ماں چھپے کہ بیٹا بے عزت نہ کر دے، جہاں باپ ڈرے کہ کہیں بے غیرت بیٹا میرا گریبان نہ پکڑ لے، میں زندگی بھر نہ بھولوں گا۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، تو میرے واسطے آج تائیں کی کیتا ہے، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے۔ اور اس کے باپ پہ جو حسرت تھی، میرے اب بھی آنسو گر رہے ہیں، آگے اس کو کوئی بن نہیں پڑ رہا تھا کہ میں کہوں کیا، وہ نام مرادہ تیرے واسطے میں کی کچھ کیتا ہے۔ آگے وہ کہہ رہا اچھا میرا پت، آگے اس کو بولنا نہیں آ رہا تھا، اچھا میرا پت، اچھا میرا پت، او ہو۔ بازار سود سے بھرنے تھے، حکومت کی سرپرستی میں انعامی بانڈ کے جوئے کھیلنے تھے، تو کیا ضرورت تھی اتنوں کو شہید کروانے کی؟ ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، مظلوم کی سننے والا کوئی نہ ہو۔ یہ کیسی عدالتیں ہیں جہاں مظلوم کی صدا نہ پہنچ سکے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو انصاف لینے کے لیے اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے؟ یہ کیسا انصاف ہے جہاں گھر بک جائیں، جائیدادیں بک جائیں، اور پھر بھی وکیل کی فیس پوری نہ ہو؟ ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا خواب دیکھا، بڑے ذبح ہوئے، بڑے ذبح ہوئے۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا، غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ اپنی تاریخ پڑھو اللہ کے واسطے، تم بھی کیسے نادان نسل ہو ہماری
کہ صرف پیسہ بنانے کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو۔ پیسہ ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے، عزت ہی سب کچھ ہے، شہرت ہی سب کچھ ہے۔ ایسی بیکار زندگی، ایسی بے مقصد زندگی، ایک موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ شمع گل ہو جائیں گی، یہ بولتی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹ جائیں گے، یہ سفید لباس کا جسم، یہ سفید لباس پہنا ہوا جسم لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا۔ پھر ایک دن آئے گا کہ تیرے جسم کو کھانے والے کیڑے بھی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تو مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی، اور پاکستانی 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے، اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے کہ ظالموں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوں گی۔ ستلج ہمارا قبرستان بنا، راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہنا، چناب کی مچھلیوں کے پیٹ ہماری قبریں بنے، ہماری ہڈیاں بحیرہ ارم میں جا کے گریں، ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار گئے، ان کے بچے جنتے 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 روزانہ ان کے ضمیر پہ کیا قیامتیں ٹوٹتی ہوں گی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ، سود، بدماشی، عیاشی۔ جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرے نمارے شاہ مدار، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مر چکے ہیں۔ جس دیش میں ظلم ہو، کتنی دفعہ پکار چکا ہوں، جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، وہ دیش مر چکا ہے۔ میرے بچوں، ہم اس ملک کو بنائیں۔ کیا میں کیا فلسفہ پیش کرتا ہوں؟ حکومت بدلو؟ نہیں، حکومت بدلنے سے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ حکومتوں کی تبدیلی کتنی دفعہ ہو چکی، کبھی کوئی زندہ باد، کبھی کوئی مردہ باد، کبھی کوئی زندہ باد، کبھی کوئی مردہ باد۔ میرے رب کی قسم، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ کرے گا، اللہ بدلے گا، اللہ بدلے گا، اللہ بدلے گا، اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ طارق جمیل سے شروع کریں کہانی، نون لیگ سے نہ شروع کریں، قاف لیگ سے نہ شروع کریں، پی پی سے نہ شروع کریں، پی ٹی آئی سے نہ شروع کریں۔
پتہ نہیں JUI JTI پر کتنے نام ہیں، ان سے نہیں، یہاں سے شروع کرو، یہاں سے شروع کرو، اپنے آپ سے شروع کرو۔ مجھے پھر اقبال یاد آتا ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھے ہو نا، اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھی ہیں، تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو، حکومتوں کو چھوڑ دو۔ اس سے کتنے انقلاب آئے، کچھ ہوا؟ ہر آنے والا چور ہے تو انقلاب کیسے آئے گا؟ ہر آنے والا بددیانت ہے، اس میں چند دیانتدار ہیں، ان کی چلتی نہیں۔ لہذا ہم کیا کریں؟ جو نبوت کا طرز ہے، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ میں اس دیش میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس دیش کو جھوٹ سے پاک کر دو۔ میں اس میں ظلم نہیں کروں گا، اسے ظلم سے دھو دو۔ میں یہاں دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا، اس کو دھوکے سے پاک کرو۔ میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا، نہ سود لوں گا، نہ سود کے قرضے لوں گا، نہ سود پہ کاروبار کروں گا۔ بینکوں کی ماں آپ ہی مر جائے گی۔ ہے سود، سود۔ میرے اللہ نے کافر مشرک کو نہیں کہا تیرے خلاف جنگ کروں گا، سود دینے والا نہیں، دینے والے کے خلاف اعلان جنگ نہیں، دینے والا مجرم ہے، کبیرہ گناہ والا ہے۔ کھانے والے کو اللہ کہہ رہا ہے یا چھڑ دے یا میں تے میرا رسول تیرے واسطے تیار ہیں جنگ کرن۔ میں سود میں نہیں آؤں گا، میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیوں گا۔ اپنے سے شروع کریں، میری نماز نہیں چھوٹے گی۔ اب لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، میری نظر کبھی بے حیا نہ اٹھے گی۔ یاد رکھنا میرے بچوں، جس کی نظر بے حیا ہو جائے، دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتا، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، اس میں خیر جاتی نہیں۔ میں انہی وادیوں سے نکل کے مدرسوں میں گیا ہوں۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں میں سنگر تھا، گورنمنٹ کالج لاہور کا ڈانسر تھا۔ میں نے اس غلاظت میں نے ان اندھیروں میں سفر کیا ہوا ہے، میں نے ان ابلتے گٹروں کا پانی پیا ہوا ہے۔ میری راتیں ایسی خوفناک گزری ہوئی ہیں۔ میں کسی عالم گھر کا نہیں تھا، ایک بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا۔ میرے رب نے میرے نصیب وہاں سے نکالا، میں اس کا شکر گزار۔ اپنی جوانی کو داغدار نہ کرنا، 2 ٹکے کے نہیں رہو گے۔ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم الگ کر دوں، لڑکوں کی الگ کر دوں، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نظروں کو حیا سکھا دوں، انہیں حیا کا سرما لگا دوں، ورنہ میرے رب کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ پاک دامنی اور حیا جیسا زیور کائنات میں کوئی نہیں ایمان کے بعد۔ آؤ بھائی ہم اپنے دیش کو ٹھیک کریں ہیں، یہ سیاستدانوں والا ٹھیک کرنا نہیں، یہ تو اکثر داغا باز ہیں، دھوکے باز، اکثر، سارے نہیں، اکثر۔ ہر شعبے میں بہت اچھے لوگ ہیں، ہر شعبے میں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، کیونکہ اکثریت غالب ہے تو انہی کی بات چل جاتی ہے۔ ہم اپنے ہمارے بچے 14 اگست مناتے ہیں، سیلنسر کھول کے موٹر سائیکل بھگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسانیت ہے یا حیوانیت؟ 1 ویلنگ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، حرام موت مرتے ہیں، خودکشی کی موت مرتے ہیں۔ شب قدر مناؤ، ساری رات نفل پڑھو، ساری رات نفل پڑھو کہ آج تو نے ہمیں یہ خطہ دیا، تو نے ہمیں یہ دیش دیا،